بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی وسلم علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے، 41 سے لے کر 56 تک۔ آیات مبارکہ پہلے دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَال، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے جھٹلانے والے گمراہو تم لوگوں کو۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کیا اور اس کی ابتدائی کیفیات کو بیان فرمایا۔ پھر انسانوں کے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جانے کا ذکر کیا، جن میں پھر بتایا کہ 2 گروہ کامیاب ہوں گے اور تیسرا گروہ ناکام ہوگا۔ پھر کامیاب ہونے والوں میں سابقین تو بڑے درجوں کے ہیں، اور پھر دوسرے دائیں ہاتھ والے ہیں، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ پھر کامیاب ہونے والے دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے ناکام گروہ بائیں ہاتھ والوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ قیامت والے دن بائیں طرف ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے بڑی ہی بری حالت میں ہوں گے۔ کیسی بری حالت میں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم، وہ تیز ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے۔ سموم کسے کہتے ہیں؟ سموم اس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو آگ کی طرح ہوتی ہے، جس سے جسم جھلس جاتا ہے۔
جس کو آپ بلکہ ہیٹ سٹروک کہہ لیں یا سن سٹروک کہہ لیں، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے نا، جس میں تیز گرم ہوا سے وہ گردن اور پٹھے وغیرہ یہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، اور اس لیے پھر گرم ممالک میں جو لوگ ہیں نا وہ گیلا کپڑا، کوئی گیلا رومال والا نا، وہ اپنی گردن پہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے کہ بائیں ہاتھ والے ایک تو تیز گرم ہوا میں ہوں گے، اور دوسرا پانی میں، گرم پانی میں، ایک یہ سزا۔ پھر جب ان کو پیاس ستائے گی تو انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا کہ اگر اس کا ایک گھونٹ وہ پی لیں گے تو وہ آنتوں کو کاٹ کاٹ کے نیچے پھینک دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک اور جگہ، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ دوزخ کی طرف 3 شاخوں والے دھوئیں کی طرف چلو۔ پھر فرمایا وظل من یحموم، وہ لوگ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، یہ دھواں بڑا پریشان کن ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے نا لا ولیل ولا یغنی من اللہب، یہ دھواں ایسا ہوگا جس کا سایہ ہی نہیں ہوگا اور نہ یہ تپش اور گرمی سے بچا سکے گا، بلکہ کیا ہوگا، انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ محلات، جتنے بڑے بڑے محل، کوٹھی، بنگلہ، اتنے بڑے بڑی یہ چنگاریاں پھینکیں گے، چنگاریاں نکالیں گے ایسے لوگوں پر، یہ جو بائیں ہاتھ والے ان کے اوپر یہ چنگاریاں پڑیں گی۔ سوچیں اتنی بڑی بڑی چنگاریاں تو وہ خود کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ لا بارد ولا کریم، یہ دھواں ایسا ہوگا جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی عزت والا، یعنی نہ ہی راحت پہنچانے والا ہوگا۔ لیکن اگر دھواں صرف تاریکی ہو نا تو پھر بھی بندہ کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، اور اس میں گرمی نہ ہو، جیسے آپ اس کی اگزامپل لے لیں، فوگ کہہ لیں، تو اس کو پھر بھی کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے نا۔ مگر جس دھوئیں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ دوزخ کی آگ کا سیاہ دھواں ہے جو ناقابل برداشت، تاریکی بھی اس میں ہوگی اور تپش بھی ہوگی۔ بہرحال یہاں پر بائیں ہاتھ والے ہیں ان کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جھلسا دینے والی تیز ہوا کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے، جیسے پچھلی سورۃ الرحمن کے اندر ہم نے ذکر کیا نا، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ اب یہ ان کو اتنی سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کی وجوہات آگے بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں بڑے آسودہ حال تھے، بڑے پرتعیش لگژری لائف گزار رہے تھے۔ یہاں لگژری لائف کو غلط نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ عام طور پر جو لگژری لائف ہے یہ انسان کی بے دینی کا سبب بنتی ہے۔ عام طور پہ لگژری لائف ہے تو انسان مختلف قسم کے گناہوں میں بآسانی مبتلا ہو سکتا ہے، اسراف، فضول خرچی میں، شراب کی طرف، اور بے شمار چیزیں جس کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء کرام کے جو مخالفین تھے وہ یہ آسودہ حال لوگ تھے، پرتعیش زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ غریب غربا کہیں بھی پوری تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، غریب غربا وہ انبیاء کے مخالفین میں نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ تم لوگ کہیں لگژری لائف کے اندر پڑھ کر تم اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں نا، یہاں جو لگژری لائف ہے نا، اس کے ایک معنی یہ بھی سمجھیے گا کہ لگژری لائف جو کہا جا رہا ہے یہ اس صورت میں کہ ایک آدمی کو اللہ نے دیا کچھ نہیں ہوا، وہ لگژری لائف کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کس طرح کرتا ہے کہ بس جیسے کہتے ہیں نا، دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑ مار مار کے ریڈ کر لینا، ہاں، تو یہ اس زمرے میں بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اچھا لباس بھی پہنا ہے، لیکن تکلف نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لباس تھا، ایک نہایت قیمتی جوڑا بھی تھا، جس پر 27 اونٹ خرچ آیا تھا۔ سوچے کتنا، وہ لاکھوں روپے کا وہ جوڑا تھا، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر استعمال کیا۔ لیکن عام حالات میں آپ کا لباس معمولی ہوا کرتا تھا۔ اس طرح آپ کی خوراک کا بھی یہی معاملہ تھا، جو خوراک میسر ہوگی کھا لی۔ تو خلفائے راشدین کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ دین کو ابتدائی طور پر قبول کرنے والے عام طور پہ غریب لوگ تھے، غریب غربا لوگ ہی ہوتے تھے۔ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر روم گئے تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نا ہرقل، اس نے ابو سفیان سے پوچھا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان وہاں پر تجارتی قافلے میں گئے ہوئے تھے، اس نے کچھ سوالات کیے۔ بخاری شریف کے شروع میں یہ احادیث موجود ہے اور بڑے زبردست قسم کے سوال و جوابات ہیں۔ یہ ہرقل مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے وہ جو وہاں جو حدیث مبارکہ میں تبصرہ کیا تھا نا،
جو سوال اس نے کیا اور اس کے جوابات ابو سفیان نے دیے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے ابو سفیان بھی، تو ان کے سوال و جوابات کے اندر جو تبصرہ ہے نا ہرقل کا، وہ بڑا پڑھنے والا ہے۔ تو حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ عنہ نے جب وہ والا نامہ دیا اور اس نے سوالات کیے، تو اس نے ایک سوال یہ بھی کیا ابو سفیان سے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اس نبی کے پیروکار کیسے ہیں، امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان میں سے اکثر یہ ایسے میڈیوکر سے ہیں، میڈیوکر کہہ لیں یا غریب کہہ لیں۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ وہم اتباع الرسل، بھائی انبیاء کے پیروکار تو اکثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس نے تبصرہ کیا تھا، بڑا زبردست تبصرہ ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا عام طور پر ایسے لوگوں سے ہوئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے جہنم میں جانے کی دوسری وجہ بیان کی، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ حنث کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور حانث اس شخص کہتے ہیں جو اپنی قسم کو توڑ کر گناہ گار بن جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر حنث عظیم سے مراد کیا ہے؟ شرک اور کفر، جس پر یہ لوگ ڈٹے رہے۔ اصرار کا معنی ڈٹے رہنا، تو اس پر ڈٹے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بڑا گناہ یہ کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جب کہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ سورۃ لقمان کے اندر بیان ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے والکافرون هم الظالمون۔ گویا یہاں پتہ چلا کہ شرک اور کفر ہی سب سے بڑے ظلم یعنی گناہ ہیں، اور حنث عظیم سے بھی یہی مراد ہے۔ تو بائیں ہاتھ والے اس پر ڈٹے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم کے استاد نے اپنے استاد جریر سے ایک راوی ہیں حارث بن حصیرہ، اس کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا راوی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا شیخ طویل السکوت یصر علی امر عظیم، ایک تو یہ کہ وہ ایک شیخ ہے جو اکثر خاموش رہتا ہے مگر امر عظیم پر اصرار کرتا رہے، اور امر عظیم سے مراد یہ کہ وہ رافضی تھا، اور رافضی میں چونکہ رجعت کا ایک عقیدہ ہے وہ پایا جاتا، اس لیے رجعت کا کیا ہے؟ رجعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب مسیح علیہ السلام کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ دوبارہ آئیں گے اور وہ عدل و انصاف قائم کریں گے، اور نعوذ باللہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں کو اکھاڑ کر ان کی نعشوں کو، ان کی لاشوں کو نکالیں گے اور سولی پر لٹکائیں گے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی انتقام لیں گے۔ گویا کہ رافضیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتی تھی، العیاذ باللہ۔ تو امر عظیم سے مراد یہ یعنی وہ فاسد عقیدے والے ہیں۔ اور یہ کہ حضرت جریر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس راوی کو میں جانتا تو ہوں لیکن وہ امر عظیم پر اصرار کرنے والا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری وجہ بیان فرمائی ہے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ یوں کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیا بونگی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا بونگی بات ہے، یہ ہمارے اگلے آبا و اجداد وہ بھی سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، یہ کیا بات ہے، حالانکہ آج تک ہم نے تو کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وعدے پر، اور وہ یہی قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، مگر اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ والے اس کا انکار کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر تم اے بہکے ہوئے لوگوں جو جھٹلاتے ہو ایمان، توحید، رسالت اور قیامت، سب کو جھٹلاتے ہو، یاد رکھو جہنم میں تمہیں یہ سزا دی جائے گی کہ لآکلون من شجر من زقوم، کہ تم لوگ تھور جانتے ہیں، تھور، یہ تصویر دیکھ لیجئے، یہ تھور کا درخت ہے، ٹھیک ہے، زقوم جس کو بولتے ہیں، کہ اس درخت سے کھانے والے ہوگے، جب تمہیں بھوک ستائے گی تو کھانے کے لیے تھور کا پھل دیا جائے گا جو انتہائی
کڑوا اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس درخت کا قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے، جیسے سورۃ دخان کے اندر بھی ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا تھور کا درخت ہوگا جو حلق میں پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ فمالئون منہ البطون، اسی تھور سے تم اپنے پیٹوں کو بھرو گے۔ بھوک کو مٹانے کے لیے تھور کا درخت ہی ملے گا، اور جب پیاس ستائے گی تو فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے والے ہوں گے۔ اف، فشاربون شرب الہیم، کھولتا ہوا پانی تو ہوگا لیکن اس پانی کو اس اونٹ کی طرح وہ پانی پئیں گے جو عام طور پہ بار برداری کا کام کرتا ہے اور گرم ممالک میں رہتا ہے، اور وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے 5 دن پانی پر نہیں جاتا۔ جب 5 دن کے بعد اس کو پانی پر لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو بائیں ہاتھ والے کو متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخت پیاس کی وجہ سے وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پئیں گے۔ جیسے دوسری اس کی مثال یہ لے لیں، جیسے انسانوں میں استسقاء کی بیماری پائی جاتی ہے نا، بعض میں استسقاء، وہ کیا ہوتی ہے کہ سخت پیاس لگتی ہے اور آدمی پانی پیتا ہے، پیاس نہیں ختم ہوتی ہے، ہر بار پانی کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کھولتا ہوا پانی اتنا بدمزہ اور تکلیف دہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آنتیں کٹ کٹ کے وہ نیچے گر جائیں گی۔ فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، انصاف کے دن ایسے لوگوں کی یہی مہمان نوازی ہوگی جناب۔ اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مہمان نوازی کا نام دیا۔ عربی ادب کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ تکلیف دہ چیز کو بھی مجازی طور پر مہمان نوازی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔